الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں ہم سلسلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب یہ اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لات و منات کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ اپنے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ لینا، اور ان کے سامنے اپنی منتیں مرادیں رکھنا، ان کے سامنے دست دعا دراز کرنا، یہ سب لا یعنی ہے۔ فقط اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا امر ہو تو انسان کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، اور اگر اس کا امر نہ ہو تو چاہے ساری انسانیت دینا چاہے، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی رب تعالیٰ ہے جو خالق کل شے ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اسی پہ یقین رکھو، اسی کے سامنے سربسجود ہو، اور دل و جان سے اسی پر ایمان لے آؤ، اور اس بات کا اقرار کرو کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس مجلس کے اندر سب سے پہلے ابو لہب نے زبان درازی کی اور کہا، تبًّا لک لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا۔ برا بھلا کہنے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مسئلہ صرف ابو لہب کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ تمام مشرکین یہی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے اور بات مزید آگے نہ بڑھے۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد کے دین پر سبھی عمل کر رہے ہیں، وہی سلسلہ جاری رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بت ہو، اپنا اپنا خدا ہو، اور پھر سارے لات کے سامنے، منات کے سامنے، حبل کے سامنے جمع ہوتے رہیں اور ان کا طواف کرتے رہیں، اور وہی سلسلے جاری و ساری رہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ اگر یہ بات آگے بڑھی تو نہ جانے کہاں پہ جا کے رکے گی، اور خاص طور پہ ان کی پریشانی اس لیے بھی بڑھ رہی تھی کہ حج کا موسم قریب آ رہا تھا۔ حج کا سلسلہ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو پھر سے بلند کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ جب بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ کام مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ تو وہ آپ کی اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے یہ سلسلہ ہمیشہ سے پھر چلا آتا رہا، اور اب ان قریش مکہ کے جو تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جزیرہ عرب سے بھی دور و دراز سے لوگ وہاں پہ آتے اور آ کر حج کا فریضہ ادا کیا کرتے تھے، اگرچہ اس کے اندر بہت ساری شرکیہ چیزیں آ چکی تھیں، اور بہت ساری غیر اخلاقی حرکتیں وہ وہاں پہ کیا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری شرکیہ حرکتیں اس کے اندر شامل ہو چکی تھیں۔ لیکن بہرحال حج کے موسم میں پورے جزیرہ عرب سے لوگ جمع ہوتے اور وہاں پر فریضہ حج اپنے انداز کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اب انہیں فکر یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ تو بات ہم کنٹرول کر ہی لیں گے، لیکن جب باہر کے لوگ آئیں گے اور یہ ان کے سامنے جا کر یہ ساری باتیں کریں گے تو بات تو پھیلتی چلی جائے گی، اور چند لوگ بھی ان کی باتوں پہ قائل ہو گئے تو پھر معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ تو اب اس کو کس طرح سے روکا جائے،
اس بات کو آگے بڑھنے سے کیسے روکیں؟ تو باہمی مشاورت کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے. وہ بڑا زیرک سمجھا جاتا تھا، بڑا معاملہ فہم، بڑا سمجھدار اسے سمجھا جاتا تھا. تو اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ولید، آپ کو معلوم ہی ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. آگے حج کا سفر ہے، حج کا موسم آنے والا ہے، لوگ دور دراز سے جمع ہوں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جا کے باتیں کریں گے تو وہ قائل ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی، تو کچھ ہمیں کرنا چاہیے. کہا بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ایک شخص بولا، اس نے کہا میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ کاہن ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا میں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، کہانت کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور ان کے طور طریقے، انداز، اطوار سبھی سے بخوبی واقف ہوں. کوئی بھی سمجھدار شخص ان کو کاہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کے اندر وہ باتیں ہیں ہی نہیں. تو ایک دوسرا شخص بولا، اس نے کہا ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، شاعروں جیسی خیالی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شاعرانہ انداز میں کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان کی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ایک تخیل ہے، اس کو اچھے انداز کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، تو اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں شعراء کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، خود بڑا اچھا شاعر تھا اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اس کی جان پہچان تھی. کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، شعر کی مختلف اقسام کو بھی جانتا ہوں، نظم ہے، غزل ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، اور پھر اس کی مختلف اقسام ہیں. کوئی کسی کی مذمت کے لیے حجو کہی، کہیں پہ کوئی مرثیہ کہتا ہے، کہیں پہ کوئی قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تمام اقسام سے میں بخوبی واقف ہوں. ان کے اندر تو شاعرانہ باتیں بھی نہیں ہیں، کوئی بھی سمجھدار انسان انہیں شاعر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو ایک اور شخص بولا، اس نے کہا کہ پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں اور اسی حوالے سے بات مشہور کر دیتے ہیں. تو کہا سچ پوچھو تو ان کے اندر جادو والی چیزیں بھی نہیں ہیں، جادوگروں والی باتیں بھی نہیں ہیں. جادوگر جس طرح سے بندش کرتے ہیں، جس طرح کے ان کے عملیات ہوتے ہیں، ان سے بھی میری واقفیت ہے، وہ چیز بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. تو کوئی بھی سمجھدار شخص ان کو جادوگر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو کہا پھر ولید تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے، کچھ تو کرنا ہے. کہا اگر تم مجھ سے دل کی بات پوچھتے ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، لیکن کہتا ہے کہ اگر مجھ سے دل کی بات پوچھتے ہو تو سچ تو یہ ہے کہ سمعت کلامہ ان فیہ لحلاوہ، خدا کی قسم میں نے بھی ان کی باتیں سنی ہیں، ان کلام کے اندر، ان کی باتوں کے اندر سو ایسی مٹھاس ہے، ایسی شیرینی ہے کہ بس جی یہ چاہتا ہے کہ وہ بولیں اور سنا کرے کوئی، وہ بولتے ہی چلے جائیں اور انسان پورے ہماتن گوش ہو کر ان کی باتوں کو سنتا رہے. ان کے کلام کے اندر مٹھاس ہے، چاشنی ہے، ایک کھنچاؤ ہے، اور پھر اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، سمندروں جیسی گہرائی ہے. صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ سمندروں جیسی گہرائی ہے، پہاڑوں جیسی بلندی ہے. اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، جتنی بھی کوشش کر لو بالآخر انہوں نے بھاری پڑنا ہے، کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکے گا. یہ تو میرے نچوڑ ہے اس سارے ان کی باتیں سننے کے بعد. تو وہ لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ولید ہم یہاں پہ مشورہ کرنے بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ کون سی باتیں شروع کر دی ہیں؟ وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کی ہمیں فکر نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہے. کوئی ایسی سوچو کہ کیا زیادہ متاثر کن بات ہوگی جو ان کے بارے کر دی جائے اور لوگ اس کے اندر آ جائیں اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں. تو اب وہ غور و فکر میں پڑ گیا، دانشور قسم کا بندہ تھا. آج بھی ہمارے یہاں کچھ 4 جماعتیں زیادہ پڑھ لی جائیں اور یا پھر ادھر ادھر کا فلسفہ نظروں سے گزر جائے تو وہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا اور وہ بہت ہی زیادہ دانشورانہ سوچ کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے دین دنیا دونوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں. تو وہ بھی ذرا دانشورانہ انداز میں سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا اور سوچتا رہا. پھر بار بار انہوں نے پوچھا بھائی کوئی بات بتاؤ. تو کافی غور و فکر کے بعد، کیونکہ قرآن حکیم نے اس پورے منظر کو بیان فرمایا، پورے غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ ایک ہی بات ہے، پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کہ ان کے جادو کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے. تو یہی جادو کی علامات ہیں، اس لیے ان سے بچ کے رہو. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. پورا بیان فرمایا اسے چھوڑ دو، مجھے اور اسے چھوڑ دو، میں اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے
اس کا پھر اللہ رب العزت نے آگے تذکرہ کیا. یہ ہر جو سرکش ہے اس کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص ولید بن مغیرہ کی نسبت سے پھر یہ بات ہوئی. فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے، وہ آیا تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے ہی پیدا کیا تھا، اسے اور مجھے چھوڑ دو. میں نے اسے مال دیا، اولاد دی، ثم یطمع ان ازید، پھر یہ اور بھی لالچ کرتا ہے، اور بھی اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی، نام نمود ہے سوسائٹی کے اندر، مقام و مرتبہ ہے، ساری آسائشیں ہوتے ہوئے بھی اور بھی لالچ کرتا ہے. ثم یطمع ان ازید، چاہتا اور بھی ساتھ ملتا جائے. اور پھر آگے ساری اس کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. یہ بڑے غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد کیا بات نکالتا ہے کہ یہ جادو کا کلام ہے، اور اس جادو کی وجہ سے اس میں تاثیر ہے. سأصلیہ سقر، میں اسے جہنم کے عذاب سے دوچار کروں گا، اور پھر وہاں پر کوئی بھی اس کے کام نہ آئے گا. ولید بن مغیرہ اپنی دانشمندی کا اظہار کر چکا، لوگوں نے اس کی رائے کو مان لیا. اب حج کا موسم آیا، عراق سے، شام سے، یمن سے، پورے جزیرہ عرب سے قافلے سوئے حرم روانہ ہوئے، اور یہاں پر اپنے اپنے خیمے لگا لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے. ہمارے ہاں تو یہ مزاج ہے نا، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جس نے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ہمارے پاس آ جائے. اب پیاسا تھوڑی چل کے جاتا ہے کنویں کے پاس، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تھوڑی پیاسے کے پاس چل کے آتا ہے. تو لہٰذا جسے دین سیکھنا وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے تھوڑی جا کے لوگوں کو بتانا، سمجھانا ہے، ان کو بلانا ہے دین کی طرف. تو یہ بھی ایک مزاج، ایک سوچ بسا اوقات انسانوں کے ذہن میں، اور ہمارے بہت سارے بسا اوقات مساجد کے اندر جب ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی کئی افراد کی سوچ بھی بن جایا کرتی ہے، اور پھر وہ فقط اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری ذمہ داری ہے، جو یہاں پہ آ گیا اسے دو چار باتیں بتا دیں وہی کافی ہے. اس کے علاوہ کسی کو ترغیب دینا، کسی کو نیکی کی راہ کی طرف بلانا اور اس کے لیے کچھ وقت نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے، اسے جا کر خدا کا پیغام سناتے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا اجر نہیں آپ طلب فرمایا کرتے تھے. اب آپ ایک ایک خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، انہیں جا کے بتاتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، آخرت کی سچائی ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور انہیں رب کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور جب آپ اپنی بات مکمل فرما کر آگے تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے ساتھ ابو لہب آوازیں کستا چلا جا رہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اچھی طرح سے میں جانتا ہوں، ہمارے گھروں میں پلا بڑا ہے، اس کو جادو ہو گیا ہے، اور یہ خود بھی جادو سیکھ کر آیا ہے. اس کے جادو کی وجہ سے ہمارے شہر کے اندر رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ رہے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، اس کی باتوں میں نہ آ جانا. تو وہ اس طرح پیچھے ساتھ ساتھ آوازیں کستے چلا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام سناتے رہے، اس کو بالکل اگنور کرتے ہوئے آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ آوازیں بھی کستا رہا اور لوگوں کو یہی بتاتا رہا کہ یہ جادوگر ہیں، ان پہ جادو ہو چکا ہے، اور یہ خود بھی جادو سیکھ کر آئیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو. یہ حج کا سفر تو گزر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کو روکنے کی کوششیں تیز تر ہوتی چلی گئیں. اب اس طرح کے مختلف ہیلے بنائے جا رہے تھے. اسی میں سے ایک اور بڑا سردار تھا عتبہ بن مغیرہ، اس کے ذہن میں ایک نئی چیز آئی. اس نے کہا کہ سب کو بلایا اور کہا کہ پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں، اور معاملہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں جا کے ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. یہی انداز و اطوار آج بھی پائے جاتے ہیں کہ آپ کسی کو مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مشن سے مختلف انداز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لالچ دینا چاہتے ہیں، ڈرانا، دھمکانا، لالچ دینی، مختلف یہ تمام ذرائع ہیں. تو وہ تمام ذرائع استعمال کیے گئے بھرپور طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، آپ کی استقامت لا زوال ہے. اب یہ ڈیل دینے کے لیے کہا کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے بات کروں اور انہیں کچھ پیش کروں، کوئی ڈیل ان کے ساتھ ایک طے کروں. تو اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں، کیونکہ میں بڑی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر میں جا کے بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل، اگر معاملہ تھمتا ہے تو بالکل ضرور، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ جا کے بات کرو. اب یہ سارے بیٹھے ہیں اور عتبہ جاتا ہے کہ جا کے میں نے بات کرنی ہے. یہ منتظر ہیں کہ واپس آ کے کیا بات ہوتی ہے، معلوم ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آپ کی وجہ سے مکہ کے اس وقت حالات کیا ہو رہے ہیں، رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ حرف آ رہا ہے، لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نئے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں.
تو یہ بہت سارے مسائل نئے سے نئے جنم لے رہے ہیں، تو آپ میرے ساتھ کچھ چیزیں طے کر لیں، اب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ کہا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں، ورنہ بغیر کسی وجہ کے تو انسان کیوں اتنی زیادہ مخالفت بھی مول لے رہے اور اتنے سارے لوگ اپنے خلاف کر لے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ یا تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو کوئی بادشاہت چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بادشاہت چاہیے تو ہم سارے مل کے بادشاہت آپ کے حوالے کرتے ہیں، نظام حکومت آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جانیے، آپ کا کام جانیں، بس آپ اس کام سے رک جائیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے، اگر صرف آپ کو مال چاہیے تو ہم سارے مال جمع کر کے سب سے زیادہ مال آپ کے سپرد کر دیں گے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، اور آپ کو جتنا مال چاہیے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بیماری لگ چکی ہے، معاذ اللہ کسی بیماری کا آپ شکار ہو چکے ہیں، تو بھی ہم سے ڈسکس کر لیں، ہم سے شیئر کر لیں، ہم اس بیماری کا سب سے بہترین طبیب ڈھونڈ کر آپ کا سب سے بہترین علاج کرائیں گے۔ جب عتبہ یہ ساری باتیں کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآنیہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ من لدن حکیم خبیر۔ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ آپ تلاوت فرماتے چلے گئے، اور جب آپ یہاں پہ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب آپ یہاں پہ پہنچے کہ اگر یہ قرآن حکیم کی عظمت ان آیات مبارکہ کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے اس کی عظمت بھی ساری آشکارا ہوتی چلی جا رہی تھی ان آیات مبارکہ کے اندر، اور پھر آخر میں یہ بات تھی کہ اگر اب بھی یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ ارشاد فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے، اس عذاب سے جس کا شکار عاد و ثمود ہوئے تھے۔ وہ عاد و ثمود جنہیں اپنے قوت پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنے اختیار پہ بڑا ناز تھا، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اس طرح سے آندھی چلی، اس طرح سے اللہ کے عذاب نے پکڑ گئی کہ وہ دیکھتے رہ گئے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ جب یہاں پہ پہنچے تو عتبہ نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اب اور کچھ، کیونکہ وہ بھی بہرحال فصاحت و بلاغت جانتا تھا، اس کلام کی خوبصورتی بھی، اس کلام کی عظمت بھی اس کے سامنے آشکارا تھی، اور پھر جب اس عذاب کا تذکرہ آیا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ رک جائیے، اور فوراً وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ اب جو باہر دوسرے انتظار کر رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ بدلا ہوا ہے، جو چہرہ اندر گیا تھا یہ وہ چہرہ نہیں ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے۔ واپس آئے، پوچھے کہ کیا بات ہوئی؟ کہا میرا مشورہ مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے درمیان سے نکل جاؤ، انہیں کرنے دو، یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، بالآخر دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو عرب ان کے اوپر غالب آ جائیں گے اور پھر وہ جانے اور یہ جانے، وہ ان سے اچھی طرح سے نمٹ لیں گے، اور اگر یہ ان پہ غالب آ جاتے ہیں تو عزہ عزکم ملکہ ملککم، اگر یہ ان پہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، ان کے درمیان سے نکل جاؤ۔ وہ لوگ بڑے مایوس ہوئے، کہا ہم تو کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، کہا سحرہ عتبہ سحرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، عتبہ پہ بھی جادو ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس پہ بھی جادو کر دیا۔ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد رات کا وقت، اور صحن حرم کے اندر 5-7 بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، عاص بن وائل بھی تھا، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، اور بھی دیگر بڑے بڑے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات بڑھ رہی ہے، ہم سارے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، انہوں نے ساری تفصیلات سامنے رکھیں، کہا کہ اب آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، کوئی آپ کو خاتون کسی سے شادی کرنی ہے، کیا آپ کا مطالبہ کیا، کیوں یہ سارے ماحول کو آپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو ہٹانے پہ مصر ہیں، کیا مسئلہ کیا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں نا اور آپ سچے نبی ہیں، دیکھیں وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، لاجواب کرنے کی کوششوں کے اندر مصروف تھے۔ اب انداز تمسخر دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہا ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ یہ پہاڑ ہیں ہر طرف، اگر آپ واقعی خدا نے آپ کو بھیجا ہے تو ذرا خدا سے کہیے یہ پہاڑ جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کو ہٹا دے، اور عراق اور شام کی طرح یہاں پہ نہریں چلا دے، وہ نہریں چلیں، ہمیں بھی ذرا سکون ہو، کوئی فائدہ تو ہو آپ کو ماننے کا، یہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اور پھر آگے ایک دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی
اپنے روزگار زندگی چلانے کے لیے ہماری طرح ہی مشقت کر رہے ہیں. دن رات آپ کو بھی مختلف امور کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ واقعی خدا کے نبی ہیں اور اس نے آپ کو بھیجا ہے تو او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. آپ کے تو بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے, بڑا مال و دولت ہونا چاہیے, کو پتہ تو چلے اللہ کا نبی ہے, کوئی اس کے پاس سہولت ہے, آسائش ہے, وہ بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا انی لکم ناصح امین, میں ان چیزوں کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میں تو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر انہوں نے اگلی بات کی, کہا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر ایک اور کام کریں. آپ یہ کہتے ہیں آپ کو خدا نے بھیجا ہے, او تسقط السماء علینا کما زعمت او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. اگر آپ واقعی نبی ہیں جیسا آپ کا گمان ہے تو پھر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرے, ہم عذاب سے دوچار ہو جائیں, بات ختم ہو جائے. نہ آپ ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں اور نہ ہی کوئی عذاب نازل ہو سکے, تو پھر ہم آپ کو کیسے رسول مان لیں. پھر اگلی بات انہوں نے کہی کہ یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, اور اگر یہ بھی نہیں تو یہ تو کر دیں کہ آپ یہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں, وہ کتاب ہمیں دکھائیں, تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. یہ تو میرے رب کی شان ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں تو ایک بشر ہوں جسے اللہ رب العزت نے اپنا خاص رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں تو تمہاری عاقبت سنوارنے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہاری اخلاقی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اس طرح مختلف باتیں کرتے کرتے جب ان کے پاس اور کچھ نہ سوجا تو اب انہوں نے یثرب کے یہودیوں سے رابطہ کرنا چاہا, اور وہاں پہ کچھ لوگ بھیجے کہ جا کے ان سے بات کرو اور کہو کہ یہ ہمارے ہاں ایک نوجوان جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. تو جب وہاں پہ پہنچے دو نمائندے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو بڑے اس وقت کے مذہبی رہنما تھے ان سے بات چیت کی, تو ان مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ ان سے جا کے 3 سوال کرو, اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ سچے رسول ہیں, اور اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو پھر جو چاہو ان کے ساتھ کرو, وہ سچے نہیں ہو سکتے. کہا کیا 3 سوال ہیں؟ کہا پہلا سوال تو ان سے یہ کرو کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو اچانک غائب ہو گئے اور ان کا معاملہ بڑا عجیب تھا. بس یہ سوال ہے, وہ بتائیں کہ وہ کون سے نوجوان تھے, اچانک غائب ہوئے, معاملہ ان کا بڑا عجیب تھا, کیا تھے, کیا ان کی خبر ہے, ذرا تفصیلات ان سے لے لو. دوسری چیز, وہ کون سا شخص تھا جو پوری دنیا کی سیر کو نکلا تھا اور اس نے زمین کے مشرق و مغرب سبھی کچھ دیکھے, اس شخص کے حال احوال بتائیں کہ اس کا ماجرا کیا تھا, معاملہ کیا تھا, کس طرح سے اس کا سفر رہا, کدھر کدھر گیا اور کیا اس کے معاملات ہوئے. تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے. یہ 3 سوال ہیں, یہ جا کے ان سے پوچھو, اگر جواب دے دیں تو پھر سچے رسول ہیں. انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا. کل وہ پھر آئے تو تب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل پھر آ جانا, کل بتا دوں گا. یوں 15 دن گزر گئے اور وحی نازل نہ ہوئی. 15 دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, لیکن اس دوران انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا ہے. اگر یہ واقعی نبی اور رسول ہوتے تو ان سوالوں کے جواب ان کے پاس ہوتے, مگر ان کے پاس تو کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں عام ہونا شروع ہو گئی تھیں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سوال رکھے, تاخیر کیوں ہوئی تھی, اس کی کیا وجہ تھی, اور پھر جوابات کیا تھے. انشاءاللہ اس سب کو ہم اگلے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.